الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ الجاسیہ. سورۃ جاسیہ آیت نمبر 20 پر 1 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ جاسیہ آیت نمبر 20 پر 2 سے. آیت 20 پر 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو بالکل حق ہے، یعنی کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ بت جس کی عبادت کرتی کسی نے پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر انسان کو ان سے اعمال کا بدلہ دے گا. اگر آپ نیک ہی، اگر آپ جنت دے گا، کوئی انسان اگر برا ہے، کافر ہے، اللہ اسے جہنم دے گا. یعنی کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے. دو باتیں اس آیت میں ذکر ہے. ایک، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دوسرا، ہمارے اعمال کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا. دیکھیے، واو اور خلق پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ السماوات، ساتوں آسمان. سماوات جمع ہے، سماوات ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہے. ساتوں آسمان پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات، 7 آسمان پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. والارض، اور ساتوں زمین. والارض، 7 زمین، ایک زمین نہیں، 7 زمین ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ یوم القیامة من 7 اراضین. اگر کوئی مسلمان کسی کا اتنا زمین ہڑپ لیتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان کسی کی اتنی زمین ہڑپ لیتا ہے، اس میں اپنا گھر بن لیتا ہے یا کچھ بھی بن لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح 7 زمین اس کے گلے میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ جس طرح چھین ڈالتے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ 7 زمین اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. تو معلوم ہوا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمین. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح ہر آسمان، ایک آسمان میں، پھر دوسرا آسمان میں کونی فرشتے ہیں، تیسرا آسمان میں بھی فرشتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا ہر زمین کے نیچے بھی ایک مخلوق ہے. کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اس طرح 7 زمین ہے، ہماری زمین ہے، زمین کے نیچے بھی ایک مخلوق ہے. وہ کیسے ہے معلوم نہیں، لیکن ایک مخلوق ہے. واللہ عالم. دیکھیے، اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا، 7 زمین کو پیدا کیا. حق ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حق ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، صحیح. 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِتُجْزَى، واو اور لِتُجْزَى، بدلہ دیا جائے گا. کل نفس، ہر نفس کو، نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو آپ نے کمایا ہے. ہر انسان جو آپ نے کمایا، چاہے وہ نیک ہو چاہے برا. نیک کسبت کا مطلب کمانا، یعنی کہ چاہے وہ نیکی کمایا ہو یا برائی کمایا ہو، جو انسان جیسا نیک کام کرے گا اللہ اس کو اس طرح بدلا دیں گے. اگر کوئی انسان برا ہے اللہ اس کو اس طرح بدلا دیں گے. اچھا، وہم، اور اللہ تعالیٰ لا یظلمون، ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یعنی کہ کوئی انسان نیکی زیادہ کریا ہوگا اللہ اسے کم ثواب ایسا نہیں دیں گے. آپ کتنا نیکی کریں گے اللہ آپ کو اتنا ثواب دے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اس سے کم نہیں. یظلمون کا مطلب اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا. کسی نے کفر کیا ہوگا، ہاں، اس کے جیسا کہ 50% کسی نے کفر کیا، اللہ 70% کا عذاب نہیں دے گا. جتنا کفر کیا اتنا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کی نیکی میں کم کریں گے، نہ آپ کی برائی میں اللہ تعالیٰ زیادتی کریں گے. ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. دیکھیے، کلو نفس، نفس کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ مشہور آیت ہے، تمام کو یاد ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. کلو نفس، نفس کسے بولتے ہیں عربی زبان میں؟ جیسا کہ میں ہی، آپ ہی، ہر وہ انسان جس کے اندر روح ہے اسے بولتے ہیں کہ نفس. ہر وہ انسان، جیسا کہ زید ہے اس کے اندر روح ہے،
وہ زندہ ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اسے بولیں گے نفس. جب زید کے اندر سے روح نکل جاتی ہے اسے بولیں گے میت، اسے بولیں گے میت. یعنی کہ کلو نفس، ہر نفس، ہر انسان جس کے اندر روح ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کہ نفس کا مطلب جو ہے نا وہی ہے. یعنی کہ آیت نمبر 22 میں اللہ نے دو باتیں ذکر کرتی ہیں. اللہ نے ساتوں آسمان ساتوں زمین پیدا کیے، اور ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. نہ ہی اس کی نیکی میں زیادتی کم کریں گے، نہ ہی اس کی برائی میں زیادتی کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ یہ جو کافر ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کافر؟ آج یہ چیز پسند آیا، ہاں چلو اس کی عبادت کریں گے. کل اس سے اچھا چیز لگا، اس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا کہ اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں، کافر جو ہے نا اس زمانے میں سونا چاندی کی عبادت کرتے تھے، سونے چاندی کی. پھر اس سے کوئی اچھا چیز لگا اس کی عبادت کرنا شروع کریں. کبھی کافر کیا کرتا ہے؟ پتھر کی عبادت کرتا ہے. کبھی اس سے اچھا چیز لگا اس کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے. یعنی کہ کافر کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے. گویا کہ کافر جسے اچھا سمجھتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیے، افرأیت، آ پس، آ کیا، فا پس، رأیت کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا، من جس نے، اتخذ بنا لیا، الہ معبود، ایک انسان معبود بناتا ہے. کافر معبود کس کو بناتے ہیں؟ ہوا، اس کی خواہشات کو. ہوا کا مطلب ہوا کا مطلب وہ ہوا نہیں ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں، ہوا ٹھنڈی ہوا، گرمی ہوا، وہ ہوا نہیں ہے. یا ہوا کا مطلب خواہشات. یعنی کہ ترجمہ دیکھیں، اتخذ بنا لیتا ہے. کافر کس کو بنا لیتا ہے؟ الہ معبود، معبود بناتا ہے. کافر کس کو معبود بناتا ہے؟ ہوا، اس کی خواہش کو. یعنی کہ آج کافر جو ہے نا پتھر کی عبادت کرتا ہے. کل جو ہے نا تھوڑا اچھا، ہاں نہیں اس کی ہم عبادت کریں گے، پتھر کو چھوڑ دیتا ہے. پرسوں کو نہیں اس سے اچھا کوئی معبود لگا اس کی عبادت کرتا ہے. یعنی کہ خواہش جو ہے نا اپنی، کافر جو ہے نا اپنی خواہش کے مطابق معبود بنا لیتا ہے. جو اس کو اچھا لگا اس کی عبادت کرتا ہے. وہی مطلب آج پتھر اچھا لگا پتھر کی عبادت کرتی ہیں، کل گائیں اچھی لگی گائیں کی عبادت کرتی ہیں، بس وہ مندر اچھا لگا یعنی کہ کافر جس کو پسند کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے. یہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کافر نے اپنے معبود چن لیا، کس کو؟ جو اسے اچھا لگا. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کافر ویسا نہیں، جو اس کو اچھا لگا اس کی عبادت کرتا ہے. یہ کافر آج پتھر، کل درخت، پرسوں گائیں، اس طرح. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. کسے؟ کافروں کو. علی علم، علم کا مطلب جاننا. یعنی کہ اب جتنے بھی کافر ہیں جو بت کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. گمراہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جتنے بھی کافر جو بت کی عبادت کرتے ہیں کس نے گمراہ کیا؟ اللہ نے. وہی اللہ نے کہا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم. اللہ کو معلوم ہے. اس کا دو تفسیر ہے، اس کی دو تفسیر. ایک، اس کافر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ گمراہ ہونے والا ہے. اللہ کو معلوم، اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ رمیش گمراہ ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا. وہی ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. ایک تفسیر یہ ہے. یعنی کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ فلاں انسان گمراہ ہوگا، فلاں انسان کو جنت ملے گی. ہر چیز تقدیر میں. ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی کافر گمراہ ہیں تقدیر میں لکھا ہے. دوسرا، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ گمراہی کا مستحق ہے، یہ گمراہ ہونے والا. اللہ کو معلوم ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. ایک انسان جو نا گمراہی کا مستحق ہے، ہاں وہ گمراہی ہونے والا ہے، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. یہ اللہ کو معلوم ہے، پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان گمراہ ہونے والا ہے، تو اللہ نے گمراہ کر دیا. تو یعنی کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے جو نا اس کو گمراہ کر دیا کیونکہ تقدیر میں اللہ نے لکھ چکا ہے اس سے پہلے. اچھا، وَخَتَمَ، اللہ نے مہر لگا دیا عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کان پر. یعنی کہ کافر حق بات نہیں سنتے. اگر اس کے سامنے قرآن بھی تلاوت کی جائے تو ایمان نہیں لاتے ہیں کافر. اللہ نے مہر لگا دیا کافروں کے کان پر. وقلبی، اس کے دل پر. دین کی باتیں نہیں سمجھتا ہے کافر، نہیں سمجھتا ہے کافر. وختم علی قلبی، اللہ نے کافر کے
دل پر بھی جو ہے نا مہر لگا دیا، یعنی کہ وہ دین کی باتیں نہیں سمجھتا ہے۔ مہر لگانا جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ شراب کے باٹل میں مہر لگایا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ سیل نہیں کھول سکتے ہم لوگ، ہاں، تو گویا کہ اللہ نے کافر کے دل پر بھی مہر لگا دیا، اب وہ نہیں، کوئی نہیں کھول سکتا، یعنی کہ وہ گمراہ ہونے والا ہے، وہ حق بات سمجھنے والا نہیں ہے۔ وجعل، اللہ نے بنا دیا، علی بصرہ، ان کے آنکھ پر، ان کے کافروں کے آنکھ پر، غشاوہ، پردہ۔ اب دیکھیں گے آپ کے سامنے کافر ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ نیک کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ نے ان کافروں کے سامنے آپ قرآن بھی بتائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اللہ نے ان کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا، وہ حق بات نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتی وہ حق بات۔ وہی اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے کان میں بھی اللہ نے مہر لگا دیا، یعنی کہ وہ حق بات نہیں سنتا ہے، اس کے دل پر بھی اللہ مہر لگا دیا، وہ حق بات نہیں سمجھتا ہے، اس کے آنکھ پر بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا، وہ حق بات دیکھتا بھی ہے لیکن ایمان نہیں لاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فمن یہدی، کون اس کو ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اصل جو جملہ ہے یہاں من بعد اضلال اللہ، اصل جو نا، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں، نہیں گمراہ ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ آج ہمارے پاس جو معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو واٹس ترجمہ کرتے ہیں، نہیں گمراہ ہو جائیں گے، نہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن میں بعض چیزیں جو ہے نا ہڈن ہوتی ہے، محذوف ہوتی ہے، وہ عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے فمن یہدی من بعد اللہ، اصل جو یہاں جو لفظ ہے فمن یہدی من بعد اضلال اللہ، کون اس کو ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اصل گمراہ کا لفظ نہیں ہے، گمراہ کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں، ضل، یہ نہیں ہے، یا نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں آپ کو ملے گا اس طرح تفسیر کتابوں میں، اسی وجہ سے لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے نا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد کون اس کو گمراہ ہدایت دے گا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ آیت نمبر 23 میں اللہ نے پہلی بات یہ کہتی ہے کہ کافر جو اس کو اچھا لگا وہ اس کی عبادت کرتا ہے، آج پتھر کی عبادت کرتا ہے، کل گائے کی عبادت کرے گا، پس اس کی عبادت کرے گا، پس اس کی عبادت کرے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی کنفرم نہیں ہے، جو اچھا لگتا ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے، جن کافروں کو اللہ نے گمراہ کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ گمراہی کے مستحق تھے، وہ گمراہی کے مستحق تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ جیسا کہ کلاس میں آپ دیکھیں گے، اگر آپ پڑھاتی ہیں کسی بچوں کو، بعض بچے جو ہے نا بہت نہیں پڑھتے ہیں کلاس میں، آپ کتنا بھی پڑھاؤ نہیں پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ بچہ جو ہے نا فیل ہی ہونا ہے، آپ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ 1 سال 2 سال پڑھاتی ہیں، ایک بچہ آپ کتنا بھی پڑھاؤ نہیں پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ فیل ہی ہونا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ گمراہی کا مستحق ہے، اس وجہ سے اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ کافر گمراہ ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کافروں کے کان میں اللہ نے سیل لگا دیا، وہ حق بات نہیں سنتے ہیں، آنکھ میں اللہ نے پردہ لگا دیا، وہ حق بات نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقالو، یہ کافر کیا بولتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں کہ وقالو، یہ پورے کافر بولتے ہیں ما ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیاوی زندگی۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ حیاتنا الدنیا۔ کافروں کا کیا ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ دنیا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد حشر کے میدان میں اٹھنا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کافر کیا ہے؟ ما ہی الا حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ نموت و نحیا، ہماری موت آئے گی پھر ہم زندہ ہوں گے، بس۔ کافر کیا بولتا ہے؟ بس ہماری موت آئے گی ہم زندہ ہوں گے، بس ہماری زندگی اتنا ہی ہے، موت و حیات، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ نہ حشر کا میدان وغیرہ کچھ نہیں۔ کافر ایمان نہیں لاتے ہیں، بولتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں کیا ہے؟ زندہ ہونا ہے پھر مرنا ہے، بس۔ وہی کافروں نے کہا نموت و نحیا، لیکن کافر کیا بولتے ہیں؟ وما یہلکنا، ہم کو ہلاک نہیں کرتا الا الدہر، مگر زمانہ، یعنی کہ دہر کا مطلب زمانہ، یعنی کہ سورت کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورت الدہر، کئی نام ہے سورت کا، ایک نام سورت الدہر، سورت الشریعہ، سورت الجاسیہ، کئی نام ہے سورت کا۔ اچھا، کافر کیا بولتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ دنیا انسان کو موت دیتی ہے اور زندگی دیتی ہے، بس، جبکہ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کافروں نے کہا کہ نہیں،
موت و حیات دنیا زمانے کے ہاتھ میں. یہ زمانہ ہم کو موت دیتی ہے پھر زندہ کرتی ہے. اصل یہاں تفسیر کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا کہ ایک انسان کی موت ہوتی ہے. کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ 30 پر 6,000 سال کے بعد دوبارہ وہ انسان پیدا ہوگا. یعنی کہ کافروں کا کہنا یہ کہ ہم مریں گے پھر 30 پر 6,000 سال کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ. آج ہم مر گئے, کل 30 پر 6,000 یعنی کہ 36,000 سال کے بعد اب دوبارہ ہم پیدا ہوں گے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. آج ہم مر گئے پھر ایک نہ ایک دن ہم پیدا ہوں گے. وما یہلکنا, ہم کو ہلاک نہیں کرتا ہے کہ الا الدہر, مگر زمانہ. یعنی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دینے والا ہے, زندگی دینے والا ہے. کافروں کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی یہ زمانہ ہے بس, یہ ہم کو موت دیتا ہے, یہ ہم کو زندگی دیتا ہے بس. بلکہ یہی زمانہ جو ہے نا ہم کو مرنے کے بعد 30 پر 6,000 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ سب کافروں کا جو ہے نا غلط عقیدہ ہے. وہی اللہ نے کہا وما لہم, نہیں ہے ان کے لیے, بذالک من علم, کافروں کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. کافروں کو معلوم نہیں کہ حشر کا میدان کا معلوم نہیں ہے ان کو. یہ سب جو ہے نا من گھڑک باتیں ہیں. یہ مطلب آج مر گئے پھر دوبارہ ہم پیدا ہوں گے, یہ سب جو ہے نا من گھڑک باتیں ہیں. انہم الا یظنون, نہیں ہے وہ یظنون, مگر وہ اس طرح گمان کرتے ہیں کافر. ایسا کہ میں بولتا ہوں کہ میں اس طرح گمان کرتا ہوں, ہاں کافر بھی وہی گمان بولتے ہیں. یہ جو کافر جو بولتے ہیں 30 پر 6,000 سال کے بعد دوبارہ ہم پیدا ہوں گے, یہ ان کا گمان ہے, اس سے کوئی دلیل نہیں. ہم بولتے نا کہ نماز پڑھنا ہے, گمان سے نہیں, قرآن حدیث میں ہے. ہمارے پاس دلیل قرآن حدیث ہے, لیکن کافروں کے پاس دلیل گمان. ہاں ہم یہ سوچتا ہوں بس ہم کو یہ اچھا لگا ہم اس کی عبادت کریں گے. ایک کافر اپنے گمان کو دلیل بناتے ہیں, ہم قرآن حدیث کو دلیل بناتے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے. جس طرح کافروں نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کافر کو یہ اچھا لگا پتھر, اس کی عبادت کرتے. پھر وہ درخت اچھا لگا اس کی عبادت کرتے. پھر وہ گائے اچھی لگی اس کی عبادت کرتے. ان کو دماغ جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی کافر یہی, ان کے دماغ یہی بولتا ہے 30 پر 6,000 سال کے بعد ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. نعوذ باللہ. یہ سب جو نا کافروں کا من گھڑک عقیدہ ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِذَا, جب تتلا, جب تلاوت کی جاتی ہے, علیہم, ان پر, آیاتنا, ہماری آیتیں, بینات, جب کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت, بینات مطلب واضح, کہ قرآن میں آیت واضح ہے, جب کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اچھا کافر کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں کیا ہے, قیامت آئے گی, دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا, سب کچھ ہے. لیکن کافروں کے پاس کیا ہے, ما کان حجتہم, نہیں ہے ان کے پاس دلیل, الا ان قالوا, مگر وہ کافر کیا بولتے ہیں جب آپ سے قرآن پڑھتے ہیں کافروں کے سامنے, تو کافر کیا بولتے ہیں, قالوا تو بآبائنا, اے محمد تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو, ہمارے باپ دادا جن کا انتقال ہو چکا ہے تم ان کو لاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہیں. کیونکہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے, دیکھیے مرنا ہے ایک نہ ایک دن, پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں اللہ تمام کو اٹھائے گا, حساب و کتاب لے گا. جب آپ سب ایسا بتاتے ہی کافروں کو, کافروں نے کہا کہ قالو, انہوں نے کہا کہ قالو تو بآبائنا, اے محمد ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ, اگر تم سچے ہی تو ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ. بس اتنا ہی بولتے ہیں کافر. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے, ہمارے باپ دادا زندہ کرو, ہم ایمان لا لیں گے. یہ سب جو ہے نا کافروں کا جو ہے نا من گھڑک عقیدہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا. بلکہ اس کے بعد قل, اے نبی آپ کہہ دو, اللہ یحییکم, اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے, ثم یمیتکم, پھر اللہ ہی تم کو موت دیتا ہے. زندہ کرنے کا ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ میں, موت دینے کا ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ثم یجمعکم, پھر اللہ تم کو جمع کرے گا, کب, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن, قیامت کے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی سے پہلے گزر چکا ہے, دیکھیے الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فی, اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے, حق ہے, قیامت آئے گی, وہ اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا. ولیکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ, لا یعلمون, نہیں جانتے ہیں. میجارٹی جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے. دیکھیے جب کافروں کے سامنے بتایا جاتا ہے دیکھیے قیامت حق ہے, سب کچھ حق ہے, وہ بولتی کہ اے محمد ہم مانتے ہیں, لیکن اگر تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو ہم ایمان لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے زندہ کرنا, موت دینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا حشر کے میدان میں, یہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں.
پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کے، سب کا بادشاہت، ملک، بادشاہت، آسمان و زمین سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آج یہ پراپرٹی آپ کا ہے، کل آپ کے بچے کو ہو جائیں گے، پرسوں ان کے، لیکن اصل کس کا ہے؟ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن کس کا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات، آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، لیکن یہ جو بھی چیز ہے کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مستخلفکم فی، سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن تقوم قائم ہوگا، الساعہ قیامت، الساعہ کا اصل جو معنی ہے گھڑی کے معنی، جو گھڑی ہم لوگ پہنتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ ساعہ، ہاں، لیکن قرآن میں جو ہے نا قیامت کے لیے استعمال ہو کر ہے۔ ہاں، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر، ذلیل ہوں گے، خسارہ اٹھائیں گے، کون؟ المبتلون، باطل لوگ، گمراہ لوگ، یہ کافر لوگ قیامت کی جو نا اٹھائیں گے۔ دیکھیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن یخسر، خسارہ اٹھائیں گے، المبتلون، کون؟ کافر لوگ قیامت کی جو نا خسارہ اٹھائیں گے۔ یعنی کہ آیت نمبر 27 آسان ہے، یعنی کہ آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کافر جو نا خسارہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجاسیہ۔ الجاسیہ کا جو معنی ہے، جیسا کہ میں نے فوٹو بھی بھیجا ہوں، گروپ میں فوٹو بھی بھیجا ہوں، الجاسیہ کا مطلب گھٹنے کے بل بیٹھنا، اس طرح جیسے کہ آپ گھٹنے کے بل بیٹھتے ہیں، آپ اسے بولتے ہیں کہ جاسیہ۔ اگر آپ گروپ میں دیکھیں گے میں فوٹو بھی بھیجا ہوں، یعنی کہ حشر کے میدان میں پورے لوگ، انبیاء، صدیقین، صالحین، اولیاء، کافر، یہودی، سب کا سب جو ہے نا گھٹنے کے بل بیٹھیں گے حشر کے میدان میں، بلکہ انبیاء بھی، بلکہ بولیں گے گھٹنے کے بل بیٹھنے کے بعد بولیں گے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ پوری امت، انبیاء، نیک لوگ، برے لوگ، کافر، یہودی، عیسائی، سب حشر کے میدان میں گھٹنے کے بل بیٹھیں گے۔ جاسیہ کا مطلب گھٹنے کے بل بیٹھنا۔ دیکھیں وَتَرَا، اے محمد تم دیکھیں گے، وَتَرَا تم دیکھیں گے، کل امہ، پوری امت، کل امہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ایوب علیہ السلام کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بلکہ پورے نبی، پورے لوگ جاسیہ، گھٹنے کے بل بیٹھیں گے۔ حشر کا میدان جو ماحول جو ہوگا، تمام لوگ گھٹنے کے بل بیٹھ کر جو نا انتظار کریں گے، کس کا؟ حساب و کتاب کا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رزلٹ بتانا ہے، رزلٹ بتانے کے لیے آپ انتظار میں رہتی، رزلٹ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ اس طرح تمام لوگ گھٹنے کے بل بیٹھے رہیں گے، وہاں آپ انتظار میں ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو جاسیہ کا مطلب گھٹنے کے بل بیٹھنا۔ اب تمام لوگ جب گھٹنے کے بل بیٹھیں گے، کل امہ، ہر امت، تدعا، بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کے نام اعمال کی طرف۔ تمام لوگ انتظار میں بیٹھے رہیں گے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بلائیں گے، کل امہ، ہر امت کو بلایا جائے گا، الی کتابہا، نام اعمال کی طرف، ان کے نام اعمال دینے واسطے بلائیں گے، انتظار میں بیٹھے رہیں گے، پھر ان کو بلا کر جو ان کا نام اعمال دیں گے۔ نیک لوگوں کو، توحید پرستوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دیں گے، وہی جو کافر ہیں ان کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیں گے۔ جب مومن کو سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال ملے گا، اس کے بعد وہاں ایک اونٹ ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ نیک لوگ جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، خوشی خوشی لوگوں کو بولیں گے کہ مجھے جنت مل گئی، مجھے جنت مل گئی۔ پھر وہاں اونٹ ہوگا، اونٹ میں بیٹھنے کے لیے سونے کا سیٹ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے کہ اونٹ میں بیٹھنے نہیں ہوتا ہے، اونٹ کا ہڈی اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں بیٹھنے کے لیے سونے کا سیٹ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بٹھائیں گے، فرشتے اس پہ بٹھائیں گے، پھر جو ہے نا بڑے فخر کے ساتھ اونٹ جو ہے نا جنت کی طرف جائے گے، بڑے فخر کے ساتھ۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یعنی کہ اس طرح جو ہے نا جنتیوں کا استقبال ہوگا، وہی پورے امت جو نا گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے، پھر ان کے نام اعمال کے لیے ان کو بلایا جائے گا، الیوم، آج کا دن، تجزون، تم کو بدلا دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہیں، جو تم عمل کریں گے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا،
ہر انسان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اس میں لکھا رہے گا کہ اس کا نیک عمل کتنا ہے، برا عمل کتنا ہے. یہ کتاب خود آپ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نا میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتاب خود بولتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. یعنی کہ ایک کتاب پڑھیں گے نام اعمال، آپ کو سمجھ جائیں گے جو نا یہ میرا کتاب جو نا مجھے میرے پورے بارے میں لکھا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہاذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، یعنی کہ نام اعمال. یہ جو نام اعمال جو آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس میں آپ کی برائی نیکی سب کچھ لکھا رہے گا. ینطقو علیکم، یہ بات کرے گا علیکم تم پر بالحق، حق کے ساتھ. یعنی کہ کتاب بات نہیں کرے گا، یعنی کہ کتاب آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں اس طرح ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں بولے تو آپ سمجھتے ہیں، کوئی آپ کو سمجھاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں. یہ ایک آپ کتاب میں خود دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں. وہ ایک ایسا لگے گا کہ کتاب آپ کو بولتا ہے، آپ جو کرے وہ تمام چیز کتاب آپ کو بولتا ہے. ایسا فیل ہوگا آپ جب آپ کے نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیں گے، ایسا فیل ہوگا جو نا وہ چیز جو ہے نا آپ کو بولا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نام اعمال جب آپ کے سامنے دیا جائے گا، گویا کہ ایسا فیل ہوگا کہ جو نا نام اعمال آپ سے بات کرتا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو نا اس میں لکھا رہے گا. انا کننا، بے شک ہم، نستنسخ لکھتے تھے، کون؟ فرشتے لکھتے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہیں. جو تم عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا فرشتے لکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 20 پر 9 تک ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ آج کے تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ دو باتیں ذکر کرتی ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، حق ہے. دوسری جو بات ہے ہر انسان کو اس کے کرتوت کا بدلہ جو نا کل قیامت کی دیا جائے گا، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کی نیکی میں کمی کی جائے گی، نہ آپ کی برائی میں زیادتی کی جائے گی. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اصل جو ہے نا افرأیت من اتخذ ہواہ الہ، اصل اس طرح ہے جملہ، کافر نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. عربی زبان میں یہ جو آیت جو نا کس طرح ہے، افرأیت من اتخذ ہواہ الہ، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. کافر اپنی خواہش کو معبود بنا لیتے ہیں، یہ پتھر اچھا لگے گا اس کی عبادت کرتے ہیں، کل وہ درخت اچھا لگے گا اس کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کافروں کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی کے مستحق تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے کافروں کے آنکھ، کان، ناک پہ جو نا سیل لگا دیا تاکہ وہ حق بات نہ سمجھے. پھر اس کے بعد کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں 24 میں، کافروں نے کہا کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ موت اور حیات ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. موت و حیات دینے والا کون ہے؟ یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہم کو موت و حیات دیتا ہے. کافروں کا عقیدہ ہے کہ 30 پر 6000 سال کے بعد ایک انسان مرتا ہے، پھر 30 پر 6000 سال کے بعد دوبارہ وہ انسان پیدا ہوتا ہے، بس اس طرح زندگی چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں جب کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کافر کہتا ہے کہ چلے ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ، اگر آپ سچی تو ہمارا باپ دادا کو لے کر نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زندگی دینے والا، موت دینے والا، سب کچھ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کافر ذلیل و خوار ہوں گے. پھر اس کے بعد وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت کل حشر کے میدان میں گھٹنے کے بل بیٹھیں گے، نبی بھی، انبیاء بھی، صالحین بھی، تمام جو ہے نا گھٹنے کے بل جو ہے نا وہاں بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد ہر انسان جب گھٹنے کے بل بیٹھیں گے پھر بلایا جائے گا آپ کے نام اعمال، آؤ آپ کے نام اعمال لے لو. تو انسان وہاں جا کر نام اعمال لے گا. جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا تو اسے اونٹ میں بٹھا کر، سونے کے سیٹ میں بٹھا کر جو ہے اسے جنت کو لے کر جائیں گے فرشتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب سب تمام کے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا، اس کتاب میں آپ کے ہر اعمال، ہر برائی اور نیکی لکھے رہے گی. وہ ایک ایسا فیل ہوگا کہ یہ کتاب آپ سے بات کرتا ہے، یہ کتاب آپ سے بات کر، گویا کہ جو نا ہر چیز جو نا اس میں لکھا رہے گا. پھر اس کے بعد انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ وہ چیز ہے فرشتے جو نا جس کو لکھ لیتے تھے. الحمدللہ آج ہماری تفسیر سورہ جاثیہ آیت نمبر 29 تک ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.